باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جہلمی کے جو ڈسائپلس ہیں وہ بھی اس قسم کے ہیں کہ ان کے لیکچرز میں تحقیق نہیں کرتے، جو جہلمی صاحب کہتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں، اور اگر کوئی تحقیق بھی کرتا ہے تو الٹی کرتا ہے، یعنی کہ وہ ان کے کانٹرڈکشنز کو اور ان کے کانفلکٹس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا وہ ڈیلیبریٹ کرتا ہے. بہرحال فی الحال میں نے ان کے لیکچر تھے 77 اور 88، اس پر میں نے کافی بحث کیا اور اس کا کمپیئر کیا تھا قرآن کلاس 72 سے. یہ دونوں 77 اور 88 جو لیکچرز تھے یہ تقریباً 10 سال پہلے کے ہیں، اور یہ تقریباً 1 سال پہلے کا ہے، کچھ زیادہ ہوگا. اور اب میں ایک اور کمپریزن دے رہا ہوں جو 175A لیکچر ہے. پہلے تو دیکھیے کہ انہوں نے یہ چیز بیان کی کہ قرآن کلاس 72 میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے، جس سے مرشح ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے کلمات پر قادر نہیں اور نہ ان کلمات میں تبدیلی پر قادر ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں ٹائم ہے؟ 716 سے 814 تک. موقع ملا تو یہ یا نیکسٹ ویڈیو میں یہ الفاظ بھی پڑھ کے سنائیں گے تاکہ کہ کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے طے کر دی ہے باری تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا گمراہی ہے. تو اس کا مطلب یہ واضح ہوا کہ کوئی کلمات تو طے ہیں نا باری تعالیٰ کے، تو ان پر بھی اس کو بھی باری تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا گمراہی ہے. اور اگر طے نہ بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر طے ہیں، طے نہیں ہیں، تب بھی کلمات تو ہیں. تو جب کسی طے شدہ چیز میں کو قدرت میں داخل کرنا گمراہی ہے تو ان کے مذہب پر جو چیز کلمات ہوں ان کو تو داخل کرنا بطریق اولا گمراہی ہوگی. خیر، بطریق اولا گمراہی ہوگی. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ، لیکن اب آگے دیکھیے کہ بطریق اولا کا مسئلہ تو میں نے حل کر دیا. اب دیکھیں کہ باری تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ 175 لیکچر میں کیا کہتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، مگر جب اللہ چاہے تو کلمات میں تبدیلی کر سکتا ہے، کلمات کو بدل سکتا ہے. یہ کس پوائنٹ پہ کہا ہے؟ 257 59 پہ ختم ہوا ہے اور 255 54 پہ شروع ہوا ہے. بہت ہی اہم جملہ ہے، اور اس پہ کسی نے سوال کیا کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے، تو انہوں نے باری تعالیٰ کی قدرت کو دلیل بنایا. یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ 258:01 سے 258:02. پھر کلمات کی 2 اقسام کی. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جی دیکھیے کہ کلمات کے اوپر ایک ہی موقف ہے، یا تو باری تعالیٰ اپنی کلمات پر قادر ہے اور ان میں تبدیلی کرنے پہ قادر ہے، کلمات باری جو ہے وہ مقدور ہے اور غیر محال ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کلمات باری جو ہیں وہ غیر مقدور ہیں اور یہ کلمات باری پر قدرت ہونا محال ہے اور وہ غیر مقدور ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ کہنا ہے کہ ایک قسم کے کلمات پہ قادر ہے، دوسرے قسم کی کلمات پہ قادر نہیں ہے، ایک قسم کے کلمات میں تغیر کرنا باری تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور دوسرے کے میں نہیں ہے، یہ بہت ہی میوٹیشن ایک میں جائز ہے دوسرے میں جائز نہیں. یہ جہلمی صاحب کا تحکم ہے تفاعل کی وزن پر. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جہاں چاہیں گے جو چاہے کہہ دیں گے، دوسرا تو کوشچن کرے گا کہ کیوں ایسا، یہ نہیں مانتے، یہ غلط ہے. تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ 2 قسم کلمات عالم میں کیسے بنا دیے؟ اگر باری تعالیٰ نے کوئی چیز طے کر دی ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں کرے گا تو یہ باری تعالیٰ نے اپنے اختیار سے طے کیا ہے. تو اختیار کا مطلب ہے تبدیلی پر قادر ہے، اختیار رکھتا ہے، نہیں کرتا اپنے اختیار سے وہ الگ بحث ہے. آپ تو اختیار کو طلب کرتے ہیں، آپ اختیار کا انکار کرتے ہیں. محال کہنے کے بعد آپ کے وہاں محال، ہر محال ایسے ہی ہے شریک باری. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جہلمی صاحب نے پہلے ایک موقف بیان کیا، پھر تھوڑا سا ڈیفرنٹ موقف بیان کیا. یعنی جہلمی صاحب وہ ہیں جو اولیاء باری تعالیٰ کو یہ نہیں کہتے کہ وہ اولیاء کو اڑانے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسی سیڑھی بنانے پہ باری تعالیٰ کو قادر کہہ دیتے ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہو. تو جہاں پر وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اولیاء میں قدرت مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اڑانے پہ قادر ہے اولیاء کو.